تھوڑا بہت بچا ہے نا دین، یہ بھی ختم ہو جائے. لکھ لیجیے اس بات. جو جلسہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے مولویوں کو بلا رہے ہیں، اگر اس طرح جلسہ ہوتے رہے تو جو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے. اس لیے جلسہ اچھے مولوی سے کیجیے گا، حدیث قرآن، اور خطبہ کو مضبوط کیجیے گا. خطبہ اچھے عالم دیں گے اور تیاری کے ساتھ دیں گے، اور اس عالم کا گاؤں والے مل کر کے 10 سے 15,000 تنخواہ مقرر کیجیے اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو. نہیں تو دین دھیرے دھیرے خطبہ بھی چلتا رہے گا، جلسہ بھی ہوتا رہے گا، دین سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا. کتنے جلسہ تو ہو ہی رہا، موبائل کہاں سے آیا؟ جلسہ تو ہو ہی رہا، یہ ہپی کیٹی کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب جلسہ کوئی اثر انداز نہیں ہے. ہنسی مذاق کھیل تماشا ڈرامہ یہی سب چل رہا جلسہ میں. میلہ کھیلا جا کے دیکھ لیجیے، جتنے بیٹھے گے اس سے کئی گنا آدمی وہاں میلہ میں جلسہ سننے جا رہے ہیں. ارے جلسہ سننے آ رہے ہیں کیا سننے، وہ تو دیکھ ہی رہے. تو بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث میں نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے. مصافحہ فقط مصافحہ کریں گے، مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ کہنا صحیح نہیں ہے. صحیح ہے جی، یہ ہم لوگ کر رہے تھے، آج سے چھوڑ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اذان کے بعد بہت سے لوگ دعا نہیں جانتے ہیں. اگر میں کہوں کہ دائیں طرف سے بولیے تو کوئی ایک آدمی کے اذان کے بعد کی دعا بولیے، بول سکتے ہیں؟ یاد ہے تو بولیے، یاد ہے تو بولیے، کوئی بات نہیں ہے. 40 منٹ میں ٹائم بھی اور 35 سے بچا ہے، بولیے ایک آدمی ٹرائی کر لیتے ہیں. اذان کے بعد کی دعا یہاں سے اس پیلر سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی کا. کیا نام ہے؟ آپ پڑھے ہیں لیکن غلطی ہو گئی، صحیح کر لیجیے گا. مولوی مولانا سے بول کر کے صحیح کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اب یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں اتنے آدمی میں ایک آدمی بول رہا ہے. وہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری تو نہیں لیا، ہر کسی کو بولنا چاہیے. بہرحال یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع ہے کہ اذان کے بعد جب 1-2% آدمی دعا پڑھتے ہیں تو پرانے خیال کے لوگ لاسٹ میں جو زیادہ پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہاں تک پڑھنا چاہیے، یہی صحیح ہے. اس کے بعد ایک الفاظ بڑھا دیتے ہیں، انک لا تخلف الميعاد. صحیح ہے غلط ہے؟ انک لا تخلف الميعاد یہ آج کے بعد نہیں پڑھیے گا، آج کے بعد پڑھیے گا نہیں. یہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آج کے بعد اس کو پڑھیے گا نہیں. انک لا تخلف الميعاد یہ صحیح نہیں ہے. 2 باتیں میں بولا. کیا 2 بات بولیے بھائی؟ پہلی بات کیا بولا؟ ابھی 2 بات بول دیا. پہلی بات کیا بولا؟ یار پورا نہیں بولنا چاہیے. دوسرا کیا بولا؟ نہیں بولنا، یاد رکھیے گا. یہ بھولنے والی تقریر سنیے گا تو فائدہ زندگی میں کچھ نہیں ہوگا. یہ 2 باتیں یاد رکھ لیجیے. مصافحہ کے وقت یغفر اللہ کچھ بھی نہ بولا جائے، نمبر 1. اور اذان کے بعد لا تخلف الميعاد یہ نہیں بولیے گا. نمبر 3 میں اذان جو ہماری آج ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، پڑھے لکھے لوگ تو اذان دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے. مدرسے کے بچے اب اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے. لیکن پرانے خیال کے لوگ جو اذان دیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ فیصلہ کیجیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط؟ میں بول رہا ہوں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب سارے علماء کرام میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجیے گا کہ کیا یہ اذان ٹھیک ہے؟ تو اتنے دن جو دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جواب چاہیے مجھے. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مدرسہ، مولوی، خطیب یا کون ہوگا؟ وہاں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے بولیے. جو اذان کے 40 سال تک اذان ہوتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اذان نہیں ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے کہ اذان نہیں ہے، لیکن یہ غلطی اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں لوگ مولوی لوگ، گاؤں والے ذمہ دار ہیں. اچھے لوگوں کو پیسہ دے کے فری میں کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ ارے فری میں کیوں مؤذن رکھ رہے ہیں؟ مؤذن کو 10,000 روپیہ دیجیے، مؤذن رکھیے، اچھا پڑھا لکھا لوگ. مولانا کو اچھا رکھیے، 20,000 روپے تنخواہ دیجیے. پورے گاؤں والے حدیث قرآن پڑھ کے خطبہ دے گا، دین سیکھ سکتے ہیں آپ.
بات نہیں کیجیے گا، سنیے، ایک دم نہیں، ایک دم بات نہیں کیجیے گا، معاف کیجیے گا مجھے، یہ میری بری عادت ہے۔ قرآن سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کا معاملے میں لوگ جانکاری رکھتے ہیں دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کپڑا کیسے خریدنا ہے، گاڑی کیسے خریدنی ہے، کھانا کیا پکانا ہے، زمین کہاں خریدنی ہے، اب مکئی میں کھاد کون سا لگے گا، کہاں جاؤں گا تو میرا زیادہ پیسہ کمائی ہو سکتی ہے، کمانے کے لیے دلی، پنجاب، مہاراشٹر سب جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ جنازے کی دعا بتائیے، بتا دیجیے گا آپ لوگ، بتا دیجیے گا؟ چلے دائیں طرف جو کرسی میں بیٹھے ہوئے سب سے بولیے کہ جنازے کی دعا، بولیے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بولیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، بولیے، ایک آدمی بولیے جنازے کی 4-5 دعا ہیں، ایک بولیے۔ اور آپ لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، میرا چہرہ دیکھے اس لیے بول پاتے ہیں، مدرسہ پڑھنے والے بچوں کو تو جانتا ہے، آپ لوگ بتائیے نا، مدرسہ میں جو نہیں پڑھے بتائیے، اب کتنے دن سے ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، بتائیے کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں اور میت کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اب جنازہ پڑھنے کی جو دعائیں ہیں وہ تو مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں میت کے لیے، اور وہی دعا نہیں جانتے ہیں ہم لوگ، تو بتائیے افسوس ہے، یہ کہاں سیکھتے آپ؟ خطبہ میں سیکھتے، لیکن خطبہ میں کیا بولیں گے؟ جلسہ میں سیکھنا چاہیے، لیکن جلسہ کیا بولیں گے؟ یہاں تو اتنی شور اور لمبی تقریر ہوتی ہے بنگلہ زبان میں، معاف کر دیجیے گا، سیکھنے اور سننے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ ارے سیکھنے کے لیے کرو یار، سنانے کے لیے کرو یار، سمجھا کے بولو یار، کوئی ضروری ہے 4 گھنٹہ تقریر کرنا، 1 گھنٹہ میں آدھا گھنٹے کی تقریر کرو، حدیث قرآن کی تقریر کرو، جو ان کی غلطی ہے ان کو بولو، ایک دعا یاد کرا کے جاؤ۔ یہ درد کسی مولوی میں نہیں رہا آج تک، معاف کر دیجیے گا، یہ درد کسی مولوی میں نہیں رہا۔ جو پیشہ خطیب ہے آتے ہیں اور موٹی رقم لے کے، اور مکانی کہاں والے چندہ اٹھا کے ٹیمپو سے لے کر کے موٹی رقم دے کے، سیکھتے کیا ہیں؟ پہلے بولیے آپ کو سکھایا کیا ہے؟ سماج برباد کے دہانے پر کھڑی ہے، سماج برباد ہونے جا رہا ہے میرے بھائیوں، یہی جلسہ کی وجہ سے۔ یہ جلسہ بند کر دیجیے، جس مولوی کو بلانا بند کر دیجیے، بہرحال معاف کر دیجیے گا۔ 40 منٹ میں کتنے بچے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں بیٹھ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب انگلی ہلائیں گے تو اشہد ان لا الہ، یہ صحیح نہیں ہے کہنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھے تو شروع سے لے کے سلام پھرنے تک اس انگلی کو آپ ہلاتے رہیں، یہی صحیح ہے۔ لیکن صرف اشہد پہ اٹھانا جو لوگ کہتے ہیں یا جو آپ سنے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ شروع سے لے کے آخر تک آپ اس کو ہلاتے رہیں گے، یہی زیادہ صحیح ہے۔ وضو کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ ہی دھونا ضروری ہے۔ وضو کے تعلق سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ منہ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ پانی چڑھانا، 3 مرتبہ ہاتھ دھونا یہی مطلب ضروری ہے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ کی سمجھ، چلیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک معنی سے، لیکن جو صحیح ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور کتب ستہ، اس کے علاوہ مسند احمد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابی قتادہ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن، اللہ کے رسول ایک مرتبہ دھوتے تھے، ایک ہی مرتبہ کر کے وضو بناتے تھے، یہ راوی کہہ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ہی اگر آپ وضو بناتے ہیں تو یہ جو لا حرج کو دقت کی بات نہیں ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث کہہ رہے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتين، 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ بھی دھونا وہ صحیح ہے۔ 3 مرتبہ والی حدیث بھی موجود ہے، تو 1 2 3 اگر کوئی ایک ہی مرتبہ دھوتا ہے اور پانی ہے اس کے باوجود بھی تو لا حرج دھو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں نقطے کی بات آپ کو یاد رکھنی پڑے گی، 3 سے زیادہ مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یہ محپاک ہے۔ 3 سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، 3 کلی 3 4 نہیں کر سکتے ہیں، دانت میں پانی 3 تک، لیکن 4 نہیں۔
یہ 3، لیکن 4 نہیں کر سکتے۔ حدیث، ایک عربی مطلب دیہات کے رہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے، صحیح وضو کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی منگائے اور اس دیہاتی آدمی کو وضو بنا کر کے دکھایا۔ اس میں 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے، کلا کیے، ناک میں پانی چڑھائے، اور جب وضو مکمل کر دیا اللہ کے رسول، اس کے بعد کہا ھذا الوضو، یہ ہے وضو، فمن زیادہ اعلیٰ ھذا، جو اس سے زیادہ کرے، مطلب 3 سے زیادہ دھوئے یا 3 مرتبہ سے زیادہ پانی استعمال کرے اگر وضو دھونے میں، تو فقط اساء وتعدى وظلم۔ کیا معنی ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ظلم کیا، اس نے حد پار کیا اور اس نے برا کیا۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء وضو کو دھونا صحیح نہیں ہے، بلکہ 1 بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 لاکھ یہ کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ وضو کے بعد ایک دعا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کون پڑھتے ہیں؟ آپ صحیح پڑھیے تو دیکھیے، پڑھیے تو صحیح۔ عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ایک ہے اللہم اجعل لي۔ تو یہ 2 حدیث ہے، 2 حدیث کو ملا کے ایک دعا شامل کر دی گئی ہے۔ یہ وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، دونوں کو ملا دیا گیا ہے، دونوں کے معنی بڑے اہم ہیں۔ اور جو پہلی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول، اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وضو بنانے کے بعد کوئی اگر یہ دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ 8 دروازے یوٹیوبر ہیں آپ لوگ، باتیں کیجیے، میری تقریر ریکارڈ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، میں ادھر ادھر گھومتے رہتا ہوں، میرا مقصد ہے کہ ریکارڈ ہی مت کرو۔ بھائی آپ لوگ اچھے آدمی نہیں ہیں، آپ لوگ اس لیے اچھے آدمی نہیں ہیں کہ آپ لوگ فوٹو کاٹ کے لڑکی کا فوٹو چھپا لیتے ہیں، کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں کیجیے گا، یہ گناہ ہوگا، آپ لوگوں کو گناہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ لڑکی کا فوٹو چپکانا صحیح نہیں ہے۔ امانت داری کے ساتھ اس کی بات کو اسی طرح اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، نیکی ہے، لیکن اگر لڑکی کا فوٹو ساٹ رہے ہیں، یہ ساٹ رہے ہیں، وہ ساٹ رہے ہیں، تو آدمی جانتے ہیں مولوی کو دیکھنے سے پہلے اس لڑکی کو دیکھ کر کے، لڑکی بھی بہت خوبصورت بتاتے ہیں آپ لوگ، تو لڑکی سے پہلے کلک کر دیتے ہیں، وہ فوٹو گھور کے اور گھما پھرا کے وہ لڑکی دیکھتے ہیں، تو یہاں آپ گناہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کیجیے گا۔ اسی لیے میں ریکارڈ کرنے منع کرتا ہوں، تو مت کرو ریکارڈ، جو بول رہے ہیں اسی کو عمل کر لیجیے، بات ختم ہو گئی۔ ریکارڈ کرنے کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، لڑکی کا فوٹو، اس کا فوٹو، اس کا فوٹو، اور لگا کے چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ یوٹیوب میں، غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی وضو کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جس دروازے سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو کے بعد کی یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے گا۔ میں آپ کو یاد کرا دوں، اگر یاد نہیں ہے پھر آپ کو بات کر رہے ہیں بھائی، پھر آپ کو بات کر رہے ہیں بھیا، کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں منع کیا، بات مت کیجیے، اگر ضرورت ہے تو آپ کیجیے، میں چپ رہتا ہوں، نہیں کیجیے بات، مجھے ڈسٹرب ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو وضو کے بعد یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے گا، یہ ایک پیغام تھا، ضرور انشاءاللہ باذن اللہ، ٹھیک ہے؟ نماز میں بہت سے غلطی ہوتی ہے انسان سے، نماز میں بہت سے غلطی ہوتی ہے، شاید میں پچھلے سال بولا تھا یا نہیں بولا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر بولا بھی ہو تو آپ کو یاد نہیں ہے، آپ بھول گئے، تو اس لیے میں پھر دوبارہ یاد دلا دیتا ہوں۔ نماز میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 1، تکبیر تحریمہ کو لے کر کے، تکبیر تحریمہ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں ساری بات؟ آپ لوگ ساری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دقت تو نہیں ہے؟ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں آدمی جب پہلی مرتبہ تکبیر بولتا ہے اللہ اکبر نماز شروع کرنے کے لیے، چاہے وہ نماز سنت ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، تو پہلی تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ اس لیے کہ اب اللہ اکبر نماز کی نیت کرنے کے بعد
آدمی کے لیے موبائل کھولنا، موبائل میں بات کرنا، کسی سے بات کرنا، کہیں نماز چھوڑ کے چلے جانا اور کتاب پڑھنا، یہ سب کے سب حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تکبیر کا نام ہے تکبیر تحریمہ۔ تو جب تک بندہ تکبیر تحریمہ نہ بولے تب تک بندہ نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں غلطی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر جماعت چل رہی ہے، بعد میں ایک آدمی آیا، پڑھا لکھا نہیں ہے، جانکار نہیں ہے اور کبھی سنا بھی نہیں ہے، تو عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دوں اور آپ لوگ یوٹیوب بند کر دیجیے گا، زیادہ تو آئے گا بھی نہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں یا امام صاحب سجدے میں، امام کہاں ہے؟ رکوع میں یا سجدے میں، رکوع میں یا سجدے میں امام صاحب ہے۔ ایک آدمی پیچھے سے آیا اور آ کر کے کوئی دکھائیں گے یا میں ہی دکھا کوئی سجدہ کرے، میں بول دیتا ہوں، آئیں تھوڑا سا دکھا۔ تجھے یہاں سکھانا، اصل مقصد میری چیخنا چلانا نہیں ہے۔ ایک بات اگر آپ اگر یاد کر لیتے ہیں، ایک ہی بات، تو حدیث موجود ہے، وَيَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اگر ایک آدمی آپ سے اس پر عمل کر لیا نا تو میرے لیے جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا سرخ اور ووٹ سے بہتر ہے میرے لیے ایک آدمی اگر عمل کر لیتے ہیں۔ ارے تقریر تو ہوتے رہے گی، ابھی تو گھنٹہ 4 گھنٹہ سنیں گے اور سنتے بھی آئے، یار میری بات کو کم از کم وقت نکال کے سن تو لیجیے، دیکھ تو لیجیے یار، زندگی کو بدل تو لیجیے یار۔ آئیے سجدہ کریں، دیجیے سجدہ کریں، جو غلطی آپ کی ہوتی ہے یہ سجدے میں ہے۔ امام صاحب نماز پڑھائے، جماعت چل رہی ہے اور بہت سے لوگ آئے آنے کے بعد اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ اکبر ہے یہ تکبیر انتقال ہے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا، صحیح سے نماز میں داخل نہیں ہوا، یہ غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہو رہی ہے غلطی؟ نہیں، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا بندہ، نماز وہ تکبیر سجدہ جانے والی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہنے سجدہ میں چلا گیا، وہ تو اللہ اکبر سجدہ کی ہو گئی، لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد امام رکوع میں ہے تو رکوع میں جا اور سجدے میں ہے تو سجدے میں جا۔ یہاں تکبیر تحریمہ سے آدمی غلط ہو جاتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی ہے یا بندہ نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے، صحیح یا غلط ایسے لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ غلطی چھوٹی چھوٹی جو غلطی ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا لیجیے گا۔ تکبیر تحریمہ، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہونٹ نہیں ہلاتے ہیں، صحیح ہے، دیکھیں گے آپ، اور معاف کیجیے گا اور اس کو میں نے کئی بار کہا غلط کر رہے ہو، اب کیسے نماز پڑھے، پڑھا لکھا آدمی ہے تو عالم بھی غلطی کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں جید عالم ڈاکٹر PhD کیے ہوئے بیٹھے ہوئے شیخ مشتاق صاحب، ہم لوگ بہت سینئر ساتھی ہیں کشن گنج میں، اور شیخ کے طور ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، دونوں جید عالم، پچھلے سال کے اس سال بھی گئے، ہم نصیب والے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صدارت میں میں بات کر رہا ہوں، الحمدللہ، بہت قابل اور بہت ہی جید عالم علاقے کے، پوچھئے ان لوگوں سے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ہیں، دل میں نماز نہیں ہوگی، آپ فائدہ نہیں ہے، نماز وقت نہیں ہوگی، بلکہ دل میں دعا کریں گے، پڑھیں گے، جیسے دل میں کہیں گے، ظہر دل میں، عصر دل میں، مغرب دل میں، ٹھیک ہے پڑھیے، سنت وغیرہ دل میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہونٹ ہلنا ضروری ہے، بغیر ہونٹ ہلے آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یار ہفتے میں جمعہ کے دن جاتے ہیں 2 رکعت، شنیچر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار کو نہیں پڑھ رہے ہیں، منگل تو نہیں پڑھ رہے ہیں، بدھ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے 2 رکعت گئے، وہ بھی منہ بند کر کے آئے، چپ چاپ چلے گئے، زندگی میں پورے ہفتہ میں 0 آپ کو ملا، کچھ نہیں ملا۔ اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ دل میں دعا پڑھیں لیکن ہونٹ ہلانا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ قرآن پڑھیں اور نیکی کی نیت سے تو ہونٹ ہلا کے پڑھیں، اگر مطالعے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو لا حرج، لیکن اگر نیکی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں قرآن اور ایسے پڑھ رہے ہیں تو قرآن مطالعہ تو ہو سکتا ہے لیکن نیکی آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ نیکی کے لیے ہونٹ ہلنا ضروری ہے، کوئی بھی عبادت ہو آپ دل میں پڑھیں،
دل میں دعا کرے لیکن ہونٹ ہلائیے گا، یہاں یہ غلطی ہے، صحیح ہے؟ تو ہونٹ ہلا کے عبادت کیجیے گا، وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ نمبر اور یہ جو میں بولا ہوں 1 سال پہلے کی بات مجھے یاد ہے، اس لیے میں آج نہیں بولوں گا۔ نمبر 4 میں سماج میں جو نماز میں غلطی ہوتی ہے، جی سر 2 منٹ میں پڑھیں، اس سے تو بہتر ہوئی جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ شیخ ایک آدمی جلسہ میں کسی کو بول نہیں سکتا ہے، یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام اور خطبہ سے شروع کریں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خطبہ سے کام شروع ہو، یہ میرا ماننا ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہے جی۔ بھائی جانتا ہی نہیں، اس کو سکھائی نہیں ہے، اس کو سکھایا ہی نہیں کوئی۔ آج آپ کو تکلیف ہے شیخ، تکلیف مجھے بھی ہے، اور مولویوں پر تکلیف ہے مجھے۔ سب سے پہلے مولویوں پر تکلیف ہے، اس کے بعد آپ پر تکلیف ہے۔ آپ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مولوی آپ کو سکھانا نہیں چاہتا ہے، اور سماج پر تکلیف ہے۔ گوائیہ مولوی کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ اس لیے سماج کرنے میں تکلیف ہے۔ گانے والے مولوی کو مت بلائیے، حدیث قرآن بڑے بڑے عالم ہیں، ان لوگوں کو سنیے تکلیف، ان لوگوں کو بلائیے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ جس کو بلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے دنیا کے لوگ جمع نہیں، آدھے گھنٹے کی تقریر ہو اور حدیث و قرآن کی تقریر ہو اور اچھے عالم کو بلا کے تقریر کروائیے، یہ آپ کے لیے بھی لیکن سماج بھی ٹھیک ہو سکتے گے، اور یہ فائدے والی بات ہو گئی۔ لیکن یہ گوائیہ اور گانے والے مولوی کو ایک دم مت بلائیے اسٹیج میں۔